اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میاں وحید احمد حاضر ہے جی آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ڈیلی پبلشر نیوز چینل کے اوپر۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم بہت دنوں سے پاکستان میڈیا میں اور پاکستان نیوز میں اصلاحات کی بات سن رہے ہیں، الیکشن اصلاحات کی بات سن رہے ہیں، الیکشن چینج کی الیکٹرانک مشینز کے ذریعے سے اور مینول ووٹنگ کے ڈفرنس کو ہم جو ہے وہ علیحدہ سے بیان کر رہے ہیں کہ جی یہ معاملات اس طرح ہوں گے۔ تو اصل ایشوز کی طرف اگر ہم دیکھیں تو چاہے الیکٹرانک ہو چاہے مینول ہو، پاکستان کا ایک سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ کیا عام آدمی کوئی پاکستان میں جو مالی طور پہ اتنی حیثیت نہیں رکھتا کیا الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا ہمارے الیکشن لاز کا مطالعہ کریں تو غالباً ایم این اے کے لیے 40 لاکھ روپے اور ایم پی اے کے لیے 20 لاکھ روپے کی ایک لمٹ مقرر ہے۔ تو گزشتہ کئی الیکشنوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دن رات درختوں کو نئے بینر سے کپڑے پہنتے دیکھا اور دوسرے دن پھر ان کے اوپر درختوں کے اوپر، یہاں پہ انسانوں کو تو کپڑا نصیب نہیں ہے مگر درختوں پہ، روڈوں پہ، ٹاوروں پہ، پولز پہ، حتیٰ کہ روڈز پہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے الیکشن بینرز کی بھرمار۔ اور اگر ہم الیکشن کمپین کا کسی ایک بھی کینڈیڈیٹ کا تخمینہ لگائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کمپیٹ کر پاتا ہے لاز کو کہ یا نہیں، وہ فالو کرتا ہے لاز کو نہیں، اور نہ ہی آج تک کبھی اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے۔ بڑے بڑے بینرز لگائے جاتے ہیں بے تحاشا۔ تو اصل جو سسٹم کو چینج کرنے کی بات آتی ہے تو اصل سسٹم تو اسی وقت چینج ہو سکتا ہے جب ایک عام آدمی کو بھی حق حاصل ہو کہ وہ جو پاکستان کا 80% 90% طبقہ ہے وہ تو الیکشن سے ویسے ہی باہر ہے، وہ اسی طرح ایک ذہنی غلام کے طور پہ ہی بس وہ ایک آتا ہے۔ بالکل عمران خان صاحب کی اس بات سے میں تائید کرتا ہوں کہ آزادی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم ذہنی طور پر اس غلامی سے نجات پائیں۔ تو اس وقت ایک عام پاکستانی اور ایک عام شہری تو 2 وقت کی روٹی کے سسٹم میں ہی الجھا ہوا ہے، وہ اسی کا غلام بنا ہوا ہے کہ مجھے دوپہر کو 2 وقت کی روٹی کرنی ہے، رات کو 2 وقت کی روٹی کرنی ہے۔ اور غربت کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ اوورال چیک کریں تو ایسے علاقے بھی ہیں پاکستان میں جہاں سے بھوک سے لوگ جو ہے وہ کچرے سے روٹی اٹھا کے کھانے پر مجبور ہیں۔ کیا ہم ایسا چینج نہیں لا سکتے؟ یہ چینج اسی وقت آئے گا جب ایک عام آدمی کو بھی اسی طرح حق حاصل ہوگا پاکستان آئین کے تحت کہ وہ بھی الیکشن میں حصہ لے سکے اور اس کمیونٹی کی بات کر سکے جس سے وہ تعلق رکھتا ہے، جو پاکستان کی میجورٹی ہے، اور مختصر ایک طبقہ جو ہے اسی کے لیے لاز بنتے ہیں، اور ایک عام آدمی جو جس کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیسے خرچ کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کا کبھی بھی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا، بلدیات کا کینڈیڈیٹ تک بھی نہیں بن سکتا۔ تو تبدیلی کیا آئے گی؟ تبدیلی کیسے آئے گی جب ایک مخصوص طبقہ ہی اقتدار میں رہے گا؟ چاہے آپ اس کے الیکشن مینولی کرائیں، چاہے کسی مشین سے کروائیں، وہ کوئی بھی جماعت ہے، پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پی پی ہے، جے یو آئی ہے، جتنی بھی جماعتیں ہیں، آج تک مجھے غریب کے لیے سوچتے، غریب کے لیے قانون بنتے نہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کوئی مڈل طبقے سے جو پاکستان کی لوئر مڈل طبقہ ہے وہ اور مزید دبتا جا رہا ہے، اور اس وقت جو مہنگائی کا سونامی آیا ہوا ہے، اس وقت یہ اس وقت صورتحال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھوک سے نڈال ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ کچھ کام بھی ہوئے ہیں، کچھ اقتدامات بھی ہوئے ہیں، جو شیلٹر ہاؤس بنے ہیں، سیلانی ہاؤس کے مدد سے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ایسے اقتدامات بھی ہوئے ہیں، مگر آج بھی دیکھیں تو میجر پرابلم اس وقت تک سارٹ آؤٹ نہیں ہو سکتی
جب تک ہم جو اپنے مڈل طبقہ جو لوئر مڈل طبقہ ہے اس کے لیے نہیں سوچے اور ایسے قانون اور لاز نہیں لائے کہ ان میں سے قیادت آئے، جب تک ان میں سے قیادت نہیں آئے گی اصل نمائندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم پاورٹی کی بات کریں، غربت کی بات کریں، تو اس وقت ہم دیکھیں کہ جو ہیں مزدور اور عورتیں مزدوری کرنے پر مجبور ہیں، بچے جو ہیں وہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں، اور غربت کا یہ عالم ہے کہ ہم ایک بریانی کی پلیٹ اور ایک نان کے قیمے والے نان کے اوپر جو ہے وہ بھی پتہ نہیں، قیمے والا نان جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا ہے، وہ کسی بچڑے کا ہے یا کسی اور کا ہے، جو پچھلے دنوں صورتحال سامنے رہی کہ پاکستان میں گدھے کا گوشت بھی بک رہا ہے، تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو جو قوم کو صرف بھوک کی اور ایک روٹی کی غلام بن گئی ہوئی ہے، وہ کیسے آزادی حاصل کر سکتی ہے؟ عورتیں دیکھیں مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں، بچے مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں۔ آج میرے ملک کی غریب عوام 2 روٹی کی خاطر کچڑے سے روٹی اٹھا کے کھانے پہ کے لیے آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف مقصد 2 وقت کی پیٹ کی روٹی بھرنا ہی ہے، 2 وقت اپنی پیٹ کی ایندھن کو بھرنا ہے، اپنے پیٹ کو بھرنا مقصد رہ گیا، یعنی کہ ہماری سوچ صرف ہماری روٹی تک محدود رہ گئی ہے۔ اور اس کی مثالیں ایسی مثالیں ہیں پاکستان میں کہ ان کو دیکھ کے دل دہل جاتا ہے، دل ہل جاتا ہے کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا چینج آئی ہے، کیا اکنومیکلی ترقی ہوئی ہے، اور ہم کچرے سے روٹی کھا کے اٹھانے پہ مجبور ہیں۔ اور مزدور کا یہ عالم ہے کہ وہ بیچارہ 2 وقت کی اس کو مزدوری تو نہیں ملتی، مگر 2 وقت نیند بھرنے کے لیے وہ اپنی روڈ پہ سونے پہ مجبور ہے، اور سایہ بھی میسر نہیں ہے۔ اور آج ہم ستاروں پہ کمند کی تو بات کرتے ہیں، مگر غریب بھوکا مر رہا ہے، غریب کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ اور یہ عالم ہے کہ 2 وقت کے ہم اپنے پیٹ کی ایندھن کا آگ بجھانے کے لیے ہم ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہیں۔ جو بچے ہیں ان کو تعلیم کی روشنی کی طرف، تو تعلیم کی روشنی سے درکنار اپنے گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کی خاطر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ اور یہ ایک المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، اور اس وقت تک حقیقت چینج نہیں آ سکتی جب تک ہم لوئر طبقہ، مڈل طبقہ اس کے متعلق نہیں سوچیں گے۔ تو ایک بڑا ہی مشہور قصہ بھی ہے جو عام فہم پہ ہوتا ہے کہ ایک غریب نے پوچھا کہ اس گاؤں کا چودھری مر جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی اپنے باپ سے پوچھتا ہے، ایک معصومانہ سوال کرتا ہے کہ ابا کبھی میں بھی پنڈ دا چودھری بن سکنا؟ اے چودھری جہاں اپنا پنڈ صاحب دے چودھری فوت ہو گئے نے تے ہوں کہڑا چودھری بنے گا؟ وہ کہندا پتر ایندا پتر بن جائے گا چودھری۔ وہ کہندا جی ابا خدا نہ خواستہ وہ مر گئے تے پھر کون بنے گا؟ وہ کہندا بھی ایندا چاچا بن جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ گاؤں کے ایک بندے کے متعلق سوال کر دیتا، اس کا باپ آخر میں اس کا جواب دیتا پتر سارا پنڈ بھی مر گیا تو چودھری نہیں بن سکتا۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہماری غریب عوام جو ہے وہ ان جماعتوں کی طرف ہی دیکھتی ہے، اور ان جماعتوں میں کبھی مڈل کلاس سے کوئی لوگ نہیں اوپر ہے؟ کیوں؟ کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہماری جو ٹرمز اینڈ پالیسی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہی الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اگر پیسے والوں نے ہی الیکشن لڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی ایسا الیکشن کروا لیں کہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو اسی نسبت سے ان کو جو ہے وہ عہدے دے دیں، تو باقی وہ غلام جو ہے عوام تو غلام ہے ہی ہے، وہ ذہنی طور پہ بھی غلام ہے۔ وہ اس لیے غلام ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، ان کو صحت کا، ان کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، ان کو علاج معالجے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ کسی اسکول میں اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے پاس فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں، یہاں تک کہ لوگ بیماری سے مر جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیڈران جو ہیں انہی کے نماز جنازہ میں 2 وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو تسلیاں دینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، نہیں جی ہم بہت کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان مسائل کا حل ہو جائے گا۔ ان مسائل کا حل کیا ہونا ہے بھائی؟ یہاں پہ جیسے منارے پاکستان جیسے واقعات ہوئے، تو یہ واقعات کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی ایک عام نارمل انٹرٹینمنٹ کے لیے گیمز کو تو بالکل ختم کر دیا ہے، گراؤنڈ کا ہم نے ستیہ ناش مار دیا ہے۔ اور آج جو ہیں وہ علاقے میں پورے پاکستان میں جہاں لوگوں کے پاس ان کے پاس ایک چھوٹی سی انٹرٹینمنٹس تھی، وہ بھی ہم نے اپنے پروجیکٹس اور اپنے جو ہے وہ لوگوں کو نوازنے کے لیے ان گراؤنڈز کو بھی ہم نے جو ہے وہ پارکوں میں تبدیل کر دیا ہے، سٹنگ پارک بنا دیے ہیں جی، واکنگ پارک بنا دیے ہیں۔ تو الٹرنیٹلی کیا ہے کہ غریب کی آواز سننے والا ہی کوئی نہیں ہے، عام آدمی کی آواز، جہاں پہ غریب کے بچے کو انٹرٹینمنٹ ملتی تھی اس کے حق میں کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہے۔
تو موجودہ معاشرہ اس وقت تک چینج نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے الیکشنز لاز میں بیسیکلی جو ہماری 80% 90% آبادی ہے اس کے مطابق قانون سازی نہیں کریں گے کہ ایک عوام کو بھی، ایک عام آدمی کو بھی وہ حق نہیں دلائیں گے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے اور اپنے ملک کی غریب عوام کے لیے لاز کے متعلق سوچ سکے۔ آج مہنگائی کا وہ عالم ہے کہ آدمی جو ہے وہ بے شک کہ قبر تو سکون میں ہی ہے، اس کے علاوہ زیادہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو آج اس ٹاپک کے ساتھ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی امید پہ دنیا قائم ہے جی، اور کسی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک مسلمان کو تو ویسے مایوسی گناہ ہے، اور ہم اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر ضرور پاکستان کو ملے گا جو پاکستان کے عام عوام کے لیے سوچے گا اور اس بھوکی ننگی عوام کے لیے کچھ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج اس ٹاپک کے ساتھ میاں وحید احمد صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جو ایسے ٹاپک جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، جو عام پاکستانی عوام سے ریلیٹڈ ہیں، لے کے ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی، خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔